لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ۔ اگلا چیپٹر دیکھیں گے اوجہ اجابت الدعائی، قبولیت دعا کی مختلف صورتیں۔ دعا کا موضوع ایسا ہے کہ جس کو سن کے ہمیشہ انسان فریش ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ مانگ مانگ کے بھی انسان نہیں تھکتا، اور خاص طور پہ یہ ٹاپک کہ دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی درجہ ذیل 3 صورتیں ہیں۔ حدیث پڑھتے ہیں، اس میں سے دکھیں گی ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا آتاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تؤجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله اکثر۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، قطع رحمی یعنی رشتہ داریوں کو کاٹنا، مثلا کوئی یہ دعا کر دے کہ فلاں بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ دے، فلاں بھائی سے بھائی ناراض ہو جائے، بہن کو نہ ملے، تو یہ قطع رحمی کی دعا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور اسے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یعنی جو مانگا وہ مل گیا، گاڑی دے دے اللہ گاڑی مل جاتی ہے، گھر دے دے گھر مل جاتا ہے۔ یا پھر اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں آخرت میں کوئی فائدہ دیا جائے گا، بعض لوگوں کو جہنم میں سے نکال دیا جائے گا، یا بعض کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا جائے گا، اور اسی طرح کوئی اور آخرت کی نعمت جنت میں مل سکتی ہے نعمتوں کی صورت میں۔ یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، کوئی مصیبت، مثلا گاڑی ملنی تھی لیکن آج شام میں کوئی ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا، اللہ نے گاڑی نہیں دی لیکن ایکسیڈنٹ ٹال دیا، تو بہتر ہوا کہ دنیا کی یہ بیماری ٹل گئی، تکلیف ٹل گئی۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا، تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ کتنی پیاری روایت ہے۔ کچھ نہ جب کر سکے نا اس وقت دعا کرتے رہا کریں۔ آج کل ایک بڑی پیاری چیز میرے پاس آئی ہوئی ہے، میں نے ان کو کہا آپ کو بھی دیتے ہیں۔ ابھی بھی کلاس کے دوران بھی جیسے چھوٹی سی ایک سافٹ ویئر ہے، صرف آپ اس کو 2-3 منٹ میں انسٹال کر لیں گے تو آپ کا لیپ ٹاپ ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ آتا ہے، اور اس میں ہر دفعہ کوئی ڈفرینٹ دعا لکھی ہوتی ہے۔ تو آپ کام کر رہے ہیں تو ایک دم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ دعا سامنے آ جاتی ہے، کہیں اس کو رولہ لکھا ہوا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کبھی کوئی اور دعا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بندہ وہ دعا پڑھ کے تو آمین کہتا ہے، تو دل اللہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ کوئی سوال؟ جی آپ بتائیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ قطع رحمی بھی کریں اور اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے رہیں، نماز بھی پڑھیں، اور ان کے ساتھ دعاؤں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ پہ ڈال دیجیے، کیونکہ دعا کی قبولیت یا نہ قبول ہونا بہت چھوٹی بات ہے، لیکن قطع رحمی کے لیے آتا ہے کہ ویسا شخص جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، تو اس کے لیے ضرور شعور بیدار کرنے کے لیے اپنی فکر کریں۔ ویسے یاد رکھیے کہ رشتہ داروں میں امیدیں بہت ساری ہوتی ہیں، بعض لوگ ہمیں ہمارا حق دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کم دے رہے ہیں، خاص طور پہ جب وہ ہمارا بیٹا یا بھائی ہوتا ہے یا بھابھی ہوتی ہے یا کوئی مطلب اس طرح کا رشتہ ہوتا ہے بہو کا۔ لیکن اگر آپ کو اس نے آپ کا حق دے دیے تو اللہ کا حق نہ مانگے۔ بعض دفعہ رشتہ داریوں میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ لوگ خوشی نہیں ہوتے جب تک ان کو اللہ کے حق میں سے بھی نہ دے دیں۔ اپنی فکر کریں، دوسروں کو معاف کر دیں، معاف کرنے سے بہت ملتا ہے۔ جی آپ کرن؟
سارے رشتے، رحم ویسے تو خون کے رشتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رحم کے رشتے تو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں نا، لیکن باپ کی طرف سے دودھ کے رشتے، ددیال کے ہیں، پھر سحر کے رشتے ہیں۔ ہر رشتے کی ایک جگہ ہے، جو جتنا قریب کا رشتہ ہے اس کو توڑے گا تو اتنا قریبی گناہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر بالفرض آپ اس کو یہ لیں کہ سسرال کا رشتہ ہے، تو میرا وہ سسرال ہے، میرے شوہر کا وہ رحم ہے، وہ میری ساس ہے، ان کی ماں ہے، تو فرق ہوا نا۔ تو لہٰذا کہیں نہ کہیں اس کے اندر بات جو ہے وہ دوسری طرف بھی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں اگلا چیپٹر۔ الدعاء فی ضوء القرآنی، دعا قرآن مجید کی روشنی میں۔ اب دیکھیں آپ کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بن رہے ہیں نا اس بک میں سے، کبھی بھی دعا کا کوئی ایک ٹاپک لے لیں اور وہ ساری آیتیں آپ کو جمع ہو کے مل گئیں، حدیثیں مل گئیں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کرتے ہیں تو اس بک کھول لیں اور لوگوں کے سامنے ایک ایک ٹاپک کر کے رکھتے جائیں۔ دعا پہ تو بات کرنا لوگ ویسے ہی بہت پسند کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں دعا کا کیا مقام ہے۔ نمبر 1، دعا عبادت ہے۔ نمبر 2، دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ دونوں کی دلیل، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت یعنی دعا سے منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کبر ہے نا۔ ہم نہیں جی کسی کا احسان لیتے، تو ہم اللہ کا بھی نہیں لیتے۔ جو بندہ خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے۔ تیسری چیز، ہر دعا مانگنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے یا واسطے کی ضرورت نہیں۔ دونوں کی دلیل سورۃ بقرہ کی آیت 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں کہ اللہ دور ہے یا نزدیک، تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ یہاں آپ کا ٹائٹل تھا نا کہ ہر مانگنے والے کو اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راہ راست پالے۔ تو جو قریب ہے اس کے بیچ میں کسی واسطے اور وسیلے کی کیا ضرورت۔ پھر اگلی چیز، صرف اللہ ہی سے دعا مانگنا جائز ہے۔ لَهُ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ سورۃ رات کی آیت 14 ہے، صرف اسی اللہ کو پکارنا برحق ہے۔ اللہ کے سوا جن ہستیوں سے یہ مشرک دعا مانگتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان سے دعا مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ کافروں کی دعائیں بیکار اور عبث شے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب کوئی دے نہیں سکتا تو مانگنا کیسے؟ کتنی پیاری مثال ہے کہ کوئی کھلا ہاتھ رکھ کے سمندر یا دریا کے پاس چلا جائے اور کہے پانی تو میری طرف آ جاؤ۔ نہیں، پانی دیکھیے لینے کے لیے یوں چلو کرنا پڑتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ سے مانگنے کے لیے بندے کو جھکنا پڑتا ہے۔ پھر اگلی چیز ہے، دعا مانگتے ہوئے عاجزی، انکساری اور خضوع و خشوع اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی دعا مانگنا جو ناممکن ہو، مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، پاسبل ہے؟ اور آخرت میں انبیاء کا مرتبہ مل جائے مجھ کو، نہیں پاسبل نا۔ کوئی یہ کہہ لے نعوذ باللہ کہ مجھے وسیلہ مقام مل جائے، اللہ مجھے مقام محمود دے دے جو اللہ کے نبی کو اس دن ملنا ہے شفاعت کی صورت میں، تو ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ یا کوئی یہ کہہ دے کہ میں لڑکا بن جاؤں، میں پھر 20 سال کی ہو جاؤں، مانگ سکتے ہیں، مانگتے رہے، نہیں ملیں گی، مانگنی بھی نہیں چاہیے، گناہ کی بات ہے۔ مسنون دعائیں چھوڑ کر مسجی کہتے ہیں سجی سنوری ہوئی، مسجہ کہتے ہیں نا۔ پھر مقفع کہتے ہیں جو کافیہ ردیف ملاوی شعر کی صورت میں، جس کو آپ وزن پہ لے کے کہتے ہیں۔ مسجہ و مقفع عبارتیں یا اشعار وغیرہ پڑھنا منع ہے۔ سب کی دلیل ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا مانگو، وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 ہے 55 میں۔ تو چپکے چپکے مانگیے،
سیدھا سادہ مانگیے، عاجزی سے مانگیے، خشوع سے مانگیں، خضوع سے مانگیں۔ پھر اگلی چیز، غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس کی دلیل سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ مشرک ان کو پکار رہے ہیں۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے، وہ بیچارہ جواب کیا دے گا۔ پھر ایک اور اس کی دلیل، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ سورۃ حج کی آیت 73 سے 74 ہے۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ کیسے لوگ منگتوں سے مانگتے ہیں، پھر ملتا نہیں تو افسوس کرتے ہیں۔ ایک اور دلیل سورۃ فاطر کی آیت 13 اور 14، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ تیسری دلیل سورۃ نمل کی آیت 20 اور 21، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ نہ کہ زندہ، اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کتنا کلین اینڈ کلیئر کانسیپٹ دیتا ہے دعاؤں کا۔ اس کے باوجود اگر لوگ نہ مانیں، نہ سمجھیں تو پھر ان کی مرضی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ لسٹ کیا تیار ہوئی ہمارے پاس قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 1، دعا عبادت ہے۔ دوسری بات، دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ تیسری بات، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ پانچویں، صرف اللہ ہی سے مانگنا جائز ہے۔ چھٹی، دعا مانگتے ہوئے عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع اختیار کرنا چاہیے۔ ساتویں، ایسی دعا مانگنا جو ناممکن ہو منع ہے۔ ساتویں، مسنون دعائیں چھوڑ کر سجی سمری شعروں کی صورت میں دعائیں پڑھنا پسندیدہ نہیں۔ پھر اگلی بات کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان گمراہیوں سے دور کرے۔ کوئی سوال جو اس موضوع سے متعلق آیا ہو؟ جی آپ کریں۔ جی ان کا سوال اچھا ہے کہ کب پتہ چلے کہ کون سی دعا ناممکن ہے۔ مثلاً آپ اس سے یہ سوچیں کہ اچھا جی ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ مریض اب زندہ نہیں رہے گا، تو اب ہم دعا نہ مانگے اس کی صحت کی؟ نہیں، کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ناممکن کیا؟ جیسے ابھی آپ کو مثال دی، کوئی کہ میری عمر پیچھے ہو جائے، میں لڑکا بن جاؤں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناممکن کو، اس کو ناممکن نہ کہیں جو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں۔ نہیں اس کا تو اب رشتہ ہی نہیں ہونا، نہیں اس کے تو بچے ہی نہیں ہو سکتا، نہیں یہ گھر تو بن ہی نہیں سکتا، اب یہ گھر تو بس ہی نہیں سکتا، یہ نہیں جو فطری طور پہ ناممکن ہو۔ مثلا آپ کہیں کہ میں نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی، اللہ کرے آج کی رات جو وہ 2 گھنٹے لمبی ہو جائے، میں نے ابھی ٹیسٹ پورا نہیں کیا، اللہ کرے ساری دنیا کی گھڑیاں چھوٹی ہو جائیں اور میں ٹیسٹ پورا کر لوں، اور میں کہہ دوں کہ ابھی سبق پورا کرنا ہے تو 1 گھنٹہ اور وقت بڑھ جائے، ہم نہیں کر سکتے یہ چیزیں۔ جی آپ کلثوم؟ لمبی عمر مانگیے، بالکل مانگے، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے پھر بھی مانگیے۔ جی آپ حضرت؟
جی ان کا سوال ہے کہ دعا نہ مانگنا چونکہ تکبر کی علامت ہے، تو چھوٹے بچوں کو جب کہیں کہ دعا مانگو تو وہ مانگ لیتے ہیں، بڑوں کو کہیں تو وہ اکثر نہیں مانگتے، تو ان کو اللہ سے قریب کریں۔ جب آپ سے پیار ہے تو آپ سے بچے مانگتے ہیں نا، تعلق پیدا کریں۔ یہ تعلقات کے تار ٹوٹنے کی علامت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ جی آپ انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا جو پورا ہی ٹاپک جو ہے وہ قرآن کی ساری دعائیں جو آلموسٹ ایک ریپیٹیشن کے بغیر ان کو جمع کیا گیا، تو آپ اس میں پڑھ لیں۔ ان کا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں حبیب کے صدقے سے کریں، تو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے قرآن کی دعائیں پڑھتے ہوئے، جس میں انبیاء کرام کی بھی ہیں، راسخین فی العلم کی بھی ہیں، جنتیوں کی بھی ہیں، تو اگر انہوں نے کہا ہے صدقے میں تو ہم بھی کر لیں گے، کوئی جھگڑے کی بات ویسے نہیں ہے اتنی بڑی۔ جی آپ بتائیے۔ ان کا سوال کچھ ہے کہ سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں اور سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں، یہی کہنا۔ جی آخری 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، سورہ حشر کی جو ہے وہ صبح اور شام تینوں پڑھنی چاہیے۔ اس سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھیں، پھر اس کے بعد هو اللہ الذی سے لے کے آخر تک پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ مومن کی میں نے اس طرح نہیں پڑھی، لیکن ویسے وہ توبہ کے لیے غافر ذنب قابل التوب والی جو آیتیں تو وہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔ آپ کو جب سورت پڑھائیں گے تو میں لکھاؤں گی اس کی آپ کو واقعہ ایک۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت۔ جی وہ ہیں، وہ 7 دفعہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وہ صحیح روایت سے صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 بار پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ محمد رسول اللہ لا الہ